اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کر دیے تھے۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک نگران، ایک سردار متعین تھا جو ان کے چھوٹے موٹے معاملات کا فیصلہ کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی اہم اور بڑا معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پیش کیا جاتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کا نظام برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کون اہم ہے اور کون غیر اہم ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ چنانچہ آخرت میں سارے فیصلے، ساری سرداریاں، ساری عظمتیں تقوی کی بنیاد پر تقسیم ہوں گی۔ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ابو لہب، ابو جہل جیسے کروڑوں سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا کہ کسی عربی عجمی کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح رنگ کے اعتبار سے کالا گورا ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو نہ علاقوں کی بنیاد پر، نہ لسانیت کی بنیاد پر، نہ رنگ وغیرہ کی بنیاد پر کوئی کسی کو حسب نسب کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے انتظامی اعتبار سے اس کا لحاظ کیا جاتا رہا ہے، اور اسلام میں اس کی اہمیت موجود ہے۔ فطری سی بات ہے کہ کوئی بھی خاندان، کوئی بھی شخص اپنے خاندان کے فرد کی بات جتنی آسانی سے مان لیتا ہے، بسا اوقات دوسرے کی بات ماننا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر خاندان میں اسی خاندان کا سردار متعین کیا گیا تھا، اور اس کا قرآن پاک میں متعدد جگہ پر تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ جس وقت ان کو پانی کی دقت پیش آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پانی کی بڑی تنگی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر خاندان کے لیے علیحدہ چشمہ تھا، اور ہر خاندان اس کو جانتا تھا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے اور ہمارے پانی پینے کی جگہ کون سی ہے۔ تو یہ تقسیم کار دنیا کے اعتبار سے تھی، اور خاندانوں میں جو تقسیم کیے گئے تو یہ دنیا کا نظم برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف معرکوں میں، جنگوں میں انصار کا گروہ علیحدہ متعین فرماتے، مہاجرین کا گروہ علیحدہ متعین فرماتے، اور ہر کسی کا جھنڈا اسی کے خاندان میں سے کسی نہ کسی کو مرحمت فرماتے، اور بعد میں صحابہ کرام کے زمانوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہ فلاں قبیلے کی فوج ہے، یہ فلاں قبیلے کی فوج ہے، تو ہر ایک قبیلے کے سردار کے پاس اس خاندان کا، اس قبیلے کا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی آسان ہوتا تھا، ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے خاندان کا بھی ہے، ہمارا خون ایک ہے، تو اس حوالے سے جنگوں میں سہولتیں ہو جاتی تھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں سہولت ہو جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ 12 کا عدد بڑا اہم ہے۔ یہاں پر
بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کا ذکر ہے اور ہر ایک کا علیحدہ سردار ہے، اور پھر چشمے 12 نکالے گئے ہر ایک کے لیے علیحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب انصار مدینہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو اس وقت ان کی تعداد بھی 12 تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی تھی، تو اوس کے تقریباً کچھ افراد اوس کے تھے اور کچھ افراد قبیلہ خزرج کے تھے، اور یہ کل ملا کر 12 بن جاتے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اس وقت تک نظام چلتا رہے گا، کام چلتا رہے گا، جب تک ان کی رہنمائی 12 خلفاء یکے بعد دیگرے کرتے رہیں گے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں کہیں پر اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ وہ 12 خلفاء مسلسل ہوں گے، بلکہ متفرق اوقات میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صحابہ میں 5ویں خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی خلیفہ برحق ہیں، اور جن کے دور میں برکات کھلی آنکھوں سے دیکھی گئیں۔ اور ان کے علاوہ باقی 6 خلفاء وہ وقتاً فوقتاً تاریخ اسلام میں آتے رہے، اور بہت سارے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا نام لے کر آج بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جن کی تفصیلات میں کچھ آراء مختلف بھی ہیں۔ اور آخری خلیفہ انشاءاللہ العزیز آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ 12 خلفاء اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو 12 کا عدد کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وہ عہد پر قائم نہیں رہے، نقصان اٹھایا۔ اس امت کے پہلے طبقے سے بھی عہد لیا تھا، اور یہ اس عہد پر قائم رہے جس کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھی گئیں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے تو میری مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تو یہاں سے اعمال حسنہ کا ذکر ہے کہ عہد پر قائم رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ تم اعمال حسنہ کو اختیار کرو، ان میں ذرہ بھر کوئی کوتاہی نہ برتو، جن میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ بدنی عبادات میں سے سب سے اہم نماز ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ چنانچہ مالی عبادات میں سے سب سے اہم زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد پھر رسولوں پر ایمان لانا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان ساری چیزوں کی کچھ تفصیل آئندہ درس میں عرض کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔